السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہے، کیونکہ یہ آپ کا بھائی آپ لوگوں کو ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ آپ لوگ ساری دنیا کی خبروں کی جانکاری رکھ سکے اور آپ کو کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ اس لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے آپ لوگوں تک یہ سچی اور حقیقت سے بنی آپ لوگوں کو یہ خبریں سناؤں۔ بہرحال یہ سنانے جا رہا ہوں میں ہمارے دیش سے ہی بنی خبر، جو کہ گندگی جو مچا رکھے ہیں لوگ ان 11 ساڑھے 11 سالوں میں۔ ساری دنیا واقف ہے ان چیزوں سے۔ جتنا ہو سکتا ہم مسلمانوں کو ظلم کا شکار کر رہے ہیں، ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو اذیتیں دی جا رہی ہے، ہم مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم صبر و تحمل سے کام لے رہے ہیں، پھر بھی ہم صبر سے کام لے رہے ہیں۔ سوری بھائی، میری طبیعت برابر نہیں ہے، اس کے باوجود میں آپ لوگوں کے سامنے برابر کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ساری جانکاری دے سکوں، سچی خبریں بتا سکوں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس ایک فیشن بنے ہوا ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنا ہو سکتا ضلالت پہ اتر آئے ہیں یہ لوگ، خاص کر اتر پردیش میں، جو ہمارے مساجد کو راتوں رات شہید کر دیا جا رہا۔ ہم ایک ٹائم تھا بابری مسجد کا صدمہ برداشت بھی نہیں ہوا تھا ہم سے، اس کے بعد کچھ دنوں تک یہ لوگ خاموش رہے، لیکن اب پھر یہ گندگی ان کی بڑھ گئی، کیونکہ ابھی جس طریقے سے جو جا کے ڈبکی مارے یہ لوگ، جو ہزاروں کی تعداد میں بھاگ دوڑ میں جو مر گئے، وہ پبلک کا ذہن بھٹکانے کے لیے، ان متر پینے والوں کو بھٹکانے کے لیے، ان کے دماغوں کو موڑنے کے لیے یہ نجیز حرکتیں چالو کرے ہیں۔ ہفتے میں 2 سے 3 مسجدوں کو شہید کیا جا رہا، 2 سے 3 مسجدوں کو شہید کمپلسری کیا جا رہا، بھلا وہ ذاتی پراپرٹیز کیوں نہ ہوں، ہم مسلمانوں کے ذاتی زمین کیوں نہ ہو، اس کے اوپر اللہ کا گھر بنایا گیا، مسجد بنائی گئی، اس کے باوجود لفظ مسجد آ رہی تو یہ لوگ کسی طریقے سے رات رات شہید کر دے رہے ہیں، یا مسجدوں میں گھس کر ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ہمارے قرآن پاک کو جلا رہے ہیں۔ ایسے حرکتیں کافی چل رہے ہیں، اور یہ لوگوں کے جگہوں پہ یہ وہ گوشت ڈال دے رہے، کتوں کا گوشت ڈال دے رہے، تاکہ کسی طریقے سے ماحول خراب ہو، دماغوں کو بھٹکانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، اور CC کیمروں سے رنگے ہاتھ پکڑے جا رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے ساتھ کوئی سختی سے کارروائی نہیں کی جا رہی۔ اس کی وجہ کیونکہ کرانے والے انہوں ہی ہیں، اب انہوں سزا کیسا دے سکتے ہیں اس کو؟ اگرچہ دینے کی کوشش بھی کرے، انہیں نام لے لیا تو انہوں پھنس جاتے، کیونکہ ماسٹر مائنڈ انہوں ہی ہے۔ سمجھ گئے؟ اب میں نام نہیں لے رہا ہوں، کون آپ لوگ اچھی طرح واقف ہو گئے۔ تو یہ چیزیں ابھی ہمارا رمضان الکریم بالکل ایک ہفتے پہ ٹھہرے ہوا ہے، ہفتہ 9 دن، ہفتہ 8 دن پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ کمبختیں، یہ گندگی کھانے والے، غدر غذا کھانے والے، یہ ان جانوروں کو یہ کہہ دوں میں
تم لوگ اب کر لے رہے، اگرچہ رمضان چالو ہونے کے بعد یہ کریں گے تو نستے نابود ہو جائیں گے، زمین بوس ہو جائیں گے، تم لوگ برباد ہو جائیں گے، تم کو اللہ کی ایسی مار پڑے گی تم لوگ کبھی نہیں اٹھ سکیں گے۔ یہ بات یاد رکھو رے پاپیوں۔ ارے درندوں، تم لوگ کو یہ کر کے حاصل کیا ہوتا ہے؟ حاصل کیا ہوتا ہے؟ اور تم لوگ کس کو خوش کرنے جا رہے ہیں؟ یہ ارے اس سے فرق نہیں پڑتا، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم اپنی ذات دکھا رہے ہو، تم اپنی سوچ دکھا رہے ہو کہ تمہارے ذہنوں میں کتنی گندگی بھرے ہوئی ہے، تم کون سی غذا کھانے والے گندے جانور ہیں وہ دکھا رہے ہیں تم لوگ۔ ارے پاکھنڈیوں، رمضان سے پہلے ہوش میں آ جاؤ۔ اگرچہ ایسے ہی چلتے رہا، رمضان میں بھی یہ حرکت کرنے کی کوشش کریں گے تم لوگ، وہ تو اللہ سزا دے گا ہی دے گا، لیکن قوم بھی نہیں برداشت کرے گی۔ تم لوگوں کو ساودھان کر رہا ہوں، اسی لیے جتنے مدرسوں کو، دینی مدرسوں کو اور ہمارے مساجد کے اندر قرآن پاک کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں اور جو مساجد میں گندگی جو ڈال رہے ہیں، یہ سارے چیزوں کا علم تو ہو چکا ہے، کون کر رہے ہیں، کون کرا رہے ہیں، کس کے اشارے پہ کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم مسلمان قوم ہیں، صبر و تحمل سے کام لے رہے ہیں۔ ہماری شرافت کو ہماری کمزوری مت سمجھو، ہم کو سو رہے ہیں سونے دو، اگرچہ جاگے تو پھر دنیا کو جگا کے دم لیں گے، یہ بات یاد رکھو۔ ارے پاپیوں، ارے نسل حراموں، ارے گندے غذا کھانے والے گندی نالی کے جانوروں، ارے غٹر غذا کھانے والے گندے کیڑوں، گندگی نکالو ذہنوں میں سے، حاصل کچھ نہیں ہوتا، تمہاری اوقات نہیں ہے ہم سے الجھنے کی، ہم صرف برداشت کرتے ہیں اور خاموش بیٹھتے ہیں تاکہ ہمارے دیش میں امن و امان قائم رہے، دیش کی یکجہتی قائم رہے، لیکن تم لوگ ہماری شرافت کو ہماری کمزوری سمجھنے کی بھول کر رہے ہیں۔ یہ بھول پھر تم کو مہنگی پڑے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتے، اور ہمارے لوگ رمضان میں جب بددعائیں دیں گے تو تم مٹ جاؤ گے، تم نست نابود ہو جائیں گے۔ تم کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، وقت کا انتظار کرو، پھر دیکھو اللہ کی مار کیسی پڑنے والی ہے، کوئی بچے گا نہیں اور نہ پچھتانے کا ٹائم ملے گا تم کو۔ اس لیے آج بھی وقت ہے، اپنی گناہوں کی توبہ کر لو، اپنے گناہوں کی توبہ کرو، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، رحم فرمائیں گے، نہیں تو تم خاک میں مل جاؤ گے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اپنے اپنے مساجد کی حفاظت کرو، کیونکہ ان کی گندگی بڑھتے جا رہی رمضان کو دیکھ کر، اس لیے حفاظت کرو۔ اور جو مساجد میں کیمرے نہیں ہیں وہاں پہ کیمرے لگاؤ، اور باہر کے حصے میں کیمرے لگاؤ، تاکہ کوئی نسل حرام اگرچہ نیچ حرکت کرتا ہے تو وہ رنگے ہاتھ پکڑا جائے، اس کے بعد جو قانون کرنا ہے وہ کرے گا، لیکن اس کے لیے ثبوت چاہیے، کیونکہ جب ہم بول رہے ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں تو کیا پروف ہے تمہارے پاس، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس، یہ بات آ رہی ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکتا ہر مسجد کے باہر، ہر مسجد کے اندر کیمرے لگاؤ، کوئی بڑا خرچ آنے والا نہیں ہے، کوئی ایک ایک جنا بھی ذمہ داری لے لیا ایک ایک مسجد کی تو الحمدللہ ہر مسجد میں کیمرے رہیں گے، ہر مسجد کے باہر کیمرے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوگی، کسی کی ماں سے لال کو نہیں جنی جو ہم کو دکھاتے ہوئے کر سکے۔ یہ سب ہمارے بت پیچھے کرتے ہیں، ہمارے پیٹ پیچھے کرتے ہیں۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے،
ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔